السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ڈاکٹر شامی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اکثر روٹین کے مسائل کے اوپر جو گائیڈ لائن ملتی ہے اس میں کافی آگاہی ہوتی ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر وضاحت آپ فرمائیں تو میں انتہائی ممنون ہوں گا۔ یہ ایمان مفصل کا ہمارے حصہ ہے کہ والقدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھی یہ تقدیر جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تو بندہ اس کے لیے اپنے برے کاموں کے لیے کیسے جواب دے، یا کیا اس کا حساب کا ہونا باقی ہے۔ پھر ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ نقطہ اس میں جو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ہمارا ہر حصہ، ہر کام، روزانہ کے اعمال جو ہیں وہ تقدیر میں آتے ہیں، یہ تقدیر کوئی الگ چیز ہے، اور روٹین کے معاملات جو ہم برے کام یا برائی یا کوئی ایسا گناہ سرزد کرتے ہیں یہ اس تقدیر سے ہٹ کے ہیں؟ تو یہ کائنڈلی ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، میں انتہائی ممنون ہوں گا جی آپ کا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا جی۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امین زیدی صاحب، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تقدیر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم محیط کی بنا پر آئندہ جو کچھ ہونے والا تھا اس کو پہلے ہی لوح محفوظ میں رقم کر دیا، اور بندے کو مجبور محض بھی نہیں بنایا بلکہ اس کو اختیار بھی دیا۔ اب اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کے بارے فیصلہ کر دیا، بلکہ آئندہ وہ ایسا کرے گا اس لیے اللہ نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا۔ جس طرح کہ استاد طالب علم سے کہتا ہے کہ تم سالانہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، تو استاد پیشین گوئی کرتا ہے طالب علم کی حرکات و سکنات کو دیکھ کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنا پر ہر شخص کی تقدیر کے بارے لکھ دیا ہے۔ یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ انسان تو مجبور ہے، فرمایا مطلق مجبور بھی نہیں ہے۔ آپ کا مشہور قول ہے، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا اس نے اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ، کہتا ہے میں گر جاؤں گا، فرمایا اتنا اختیار ہے اور اتنا اختیار نہیں ہے۔ ایک آدمی شراب پی کے بازار سے گزرا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تم نے شراب پی رکھی؟ کہتا ہاں۔ فرمایا کیوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا عمر ہو۔ کہا کہ تمہیں عمر کے درے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگا کیا کروں، ہاکذا قدر اللہ، ایسے ہی اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسے بوتل پکڑ لی اور اس کو زمین پہ لٹا کے جب درے مارے اس کا نشہ حرن ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا، کیوں مارا ہے؟ فرمایا ہاکذا قدر اللہ، ایسے ہی تقدیر میں لکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے جب تقدیر کی حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم پھر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، ہر آدمی کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ بقیہ مسئلہ ہے تقدیر کا، اور یہ ہمیشہ معرکۃ الآراء رہا ہے۔ ہم ایک ایک لمحے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور یہی تقدیر ہے۔ کہا جاتا ہے القدر سر من اسرار اللہ، تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان اس کے حوالے سے بحث کرنے سے روکا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے سنن الترمذی کتاب القدر، باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر، حدیث نمبر ہے 2140۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، چونکہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، انسان کا علم، اس کا دماغ ایک محدود چیز ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، اس کو یہ پاور کس نے دی ہے وغیرہ، اور نہ ہی یہ مسئلہ تقدیر ہماری محدود عقلوں میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ تقدیر کے حوالے سے بحث کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو اتنا جلال آیا کہ چہرہ اقدس ایسے سرخ ہو گیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ تم ایک ایسی بات کی طرف بحث شروع کر دو، ایک ایسے مسئلے کی طرف بحث شروع کر دو جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟
تم سے پہلے لوگوں نے جب اس تقدیر کے بارے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اس کے بارے جھگڑا نہ کرنا۔ اور پھر ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے انسان اس لکھے ہوئے کے تحت مجبور نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے انسان اب مجبور نہیں ہے کہ وہی کرے گا، بلکہ الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے کہ انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی و ابدی کے تحت اس کو پہلے ہی لکھ دیا۔